بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے غدیر۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 22 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 233۔ روایت نفرین پر ایک نظر۔ بہت سی روایات جن میں انس بن مالک کے گواہی چھپانے پر مبتلا عذاب ہونے اور گواہی دینے والی روایات کے ابہام سے قاری شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے، لیکن اگر توجہ کی جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ انس کی گواہی والی روایت میں تحریف و خیانت کی گئی ہے۔ بالفرض اگر تحریف نہ بھی ہو تو ان کے گواہی چھپانے پر مبتلا عذاب ہونے کی روایات اس قدر صراحت اور کثرت سے ہیں کہ تحریفات ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کہ اس بارے میں دوسری قطعی شہادتیں بھی موجود ہیں۔ ابو محمد ابن قتیبہ معارف میں لکھتے ہیں کہ انس بن مالک کے چہرے پر برس کے داغ نمایاں تھے۔ ایک گروہ کا بیان ہے کہ ان سے حضرت علی نے غدیر کی گواہی دینے کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرا سن زیادہ ہو گیا ہے، میں بھول گیا ہوں۔ علی نے بددعا فرمائی، اگر جھوٹ بولتے ہو تو خدا تمہیں سفیدی کے داغ میں مبتلا کرے گا جسے امامہ بین نہ چھپا سکے۔ حاشیہ نمبر 1 المعارف، صفحہ نمبر 521 اور 580۔ کتاب کی طرف واپس رجوع کرتے ہیں۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، یہ ہے ابن قتیبہ کی تصریح۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن پر ابن ابی الحدید نے اعتماد کر کے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ ابن قتیبہ نے برس کا واقعہ اور امیر المومنین کے انس بن مالک پر نفرین کو کتاب معارف کے باب البرس من عیان الرجال میں لکھا ہے کہ ابن قتیبہ کا علی سے عناد مشہور ہے اور انہیں شیعت سے متہم نہیں کیا جا سکتا۔ حاشیہ نمبر 2 شرح نہج البلاغہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 388، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 218۔ یہ تحریر کافی ثبوت فراہم کرتی ہے کہ ابن ابی الحدید کو عبارت کی صحت کا یقین تھا۔ انہوں نے اصلی نسخے سے مطابقت کر لی ہوگی۔ اسی طرح بہت سے افراد نے معارف سے اسے عبارت کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، لیکن مصری مطابع جن کے متعلق ہم خوش فہمی میں مبتلا تھے شرمناک خیانت کے مرتکب نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اس میں ان فکروں کا بھی اضافہ کر دیا ہے جسے ابن قتیبہ نے نہیں لکھا۔ واقعہ انس کو لکھنے کے بعد یہ جملہ بھی درج کر دیا ہے کہ ابو محمد ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کی کوئی اصلیت نہیں۔ وہ اس بات کو بھول گئے کہ اصل کتاب اس خیانت کی چغلی کر دے گی اور خیانت کارانہ زیادتی کو ہضم نہ کر سکے گی۔ مؤلف کتاب المعارف نے موضوع کے انہی مواعظ و مصادق کو نقل کیا جو ان کے نزدیک مسلم تھے۔ کتاب میں اول سے آخر تک کہیں بھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی موضوع کا عنوان قائم کر کے اس کے مصداق کا ذکر کریں اور پھر اس کی تردید کریں۔ یہ شوشہ صرف اسی واقعے میں دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ برس میں مبتلا پہلے شخص کی نشاندہی میں انس کو ہی لکھا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے افراد کا نام ہے۔ اس بنا پر کیا یہ ممکن ہے کہ مؤلف کسی معاملے کے اسبات میں جس کے مصداق کو سمجھ کر تصریح کریں پھر اس کا انکار کرتے ہوئے انہیں کہیں کہ اس واقعے کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ کتاب معارف کی متذکرہ تحریف کے علاوہ بھی نمونے عنقریب 14ویں مناشدہ میں ایسے ہی حذف و تحریف کے نمونے دیکھنے کو ملیں گے۔ حالات مہلب بن صفرہ، تاریخ بن خلقان، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273 میں ایسی ہی بات ہے جہاں مصری مطبع نے حذف کی شرمناک حرکت کی ہے۔ احمد بن جابر بلازری متوفی سن 379 نے انصاب الاشراف میں لکھا ہے، حضرت علی نے ممبر پر اس شخص کو جس نے حدیث غدیر سنی ہے اٹھ کر گواہی دینے کی قسم دی۔ انس بن مالک، برا بن حازب اور جریر بن عبداللہ ممبر کے نیچے تھے۔ علی نے اپنی قسم کو مقرر بیان فرمایا، کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ اس وقت حضرت نے بددعا کی، خدایا جو بھی اس گواہی کو جان بوجھ کر چھپائے اسے دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ وہ کوئی علامت نہ قرار دے دے جس سے وہ پہچان لیا جائے۔ نتیجہ میں انس مبروز ہو گئے، برا اندھے ہو گئے۔ جریر اسلام کے بعد سرائے جاہلیت میں سرگزشتہ رہے، بعد میں ماں کے مکان میں جہنم رسید ہو گئے۔ حاشیہ نمبر 1 انصاب الاشراف، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156، حدیث نمبر 169۔ کتاب قصے کی طرف واپس آتے ہیں۔
ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ مشہور ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے رہبہ کوفہ میں لوگوں کو قسم دی کہ جس نے رسول کو حجۃ الوداع سے بازگشت میں فرماتے ہوئے سنا ہے من کن تو مولا ہو فعلی مولا، اٹھ کر گواہی دے۔ اکثر لوگوں نے گواہی دی۔ بعد میں علی نے انس سے پوچھا تم بھی تو اس دن موجود تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگے کہ امیر المومنین میں بوڑھا ہوں اس لیے زیادہ تر بھول گیا ہوں، کم ہی باتیں یاد ہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو خدا تمہیں ایسی سفیدی برس میں مبتلا کرے گا کہ امامہ بھی نہ چھپا سکے گا۔ اس طرح موصوف قبل مرگ مبروس ہو گئے۔ حاشیہ نمبر 2 شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 488، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 217 کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ شرح نہج البلاغہ کی پہلی جلد میں لکھتے ہیں کہ بغداد کے اساتذہ نے مجھ سے بیان کیا کہ بہت سے صحابہ، تابعین اور محدثین علی سے منحرف تھے اور انہیں برا بھلا کہتے تھے، دنیا کے چند روزہ فائدوں کے حصول میں فضائل علی چھپاتے اور ان کے دشمن کی مدد کرتے۔ انہی میں انس بن مالک بھی تھے۔ حضرت علی نے رہبہ قصر یا رہبہ مسجد جامع کے اندر لوگوں کو قسم دی کہ تم میں جس نے بھی حدیث غدیر سنی ہو گواہی دے۔ یہ سن کر 12 افراد نے کھڑے ہو کر گواہی دی۔ انس بھی اسی مجمع میں تھے، وہ نہیں اٹھے۔ حضرت علی نے فرمایا اے انس تمہیں اٹھ کر گواہی دینے میں کیا رکاوٹ تھی حالانکہ تم بھی وہاں موجود تھے؟ انس بولے اے امیر المومنین بڑھاپے کی وجہ سے بھول گیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا خدایا اگر یہ جھوٹ کہتے تو سفیدی برس میں مبتلا کر دے کہ امامہ بھی نہ چھپا سکے۔ طلحہ بن عمیر کا بیان ہے کہ قسم خدا کی میں نے واضح طریقے سے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان برس کا داغ دیکھا تھا۔ حاشیہ نمبر 1 شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 361، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 74، خطبہ نمبر 56۔ عثمان بن مطرف کہتے ہیں کہ ایک شخص نے انس بن مالک سے زندگی کے آخری ایام میں حضرت علی علیہ السلام کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا میں نے واقع ربا کے بعد قسم کھا لی ہے کہ علی کے بارے میں کوئی بھی مجھ سے سوال کرے گا میں اسے چھپاؤں گا نہیں۔ علی بروز قیامت متقین کے امام باخدا، میں نے اسے خود رسول اکرم کی زبان سے سنا ہے۔ تاریخ ابن عساکر میں مذکور ہے کہ احمد بن صالح اجلی نے کہا اصحاب رسول میں سے صرف 2 ہی مبتلا عذاب ہوئے، ایک تو معقب بن ابی فاطمہ دوسری ازدی جو کوڑی ہو گئے اور دوسرے انس بن مالک جو مبروس ہو گئے۔ حاشیہ نمبر 2 تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 150، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174 کتاب کے حصے کی طرف آتے ہیں۔ ابو جعفر کا بیان ہے کہ میں نے انس کو کھانے میں مشغول دیکھا، بڑے بڑے لقمے منہ میں ٹھونس رہے تھے اور برس کے داغ نمایاں تھے، داغ چھپانے کے لیے خلقوق زعفرانی کریم ملتے تھے۔ اجلی کی اس بات کی حکایت ابو الحجاج مزی نے تہذیب میں کی۔ سید حمری نے پھٹکار کے واقعے کو قصیدہ لامیہ کے 2 شعروں میں نظم کیا ہے۔ حاشیہ نمبر 3 تہذیب الکمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 374 نمبر 568 568 بقیہ قصیدہ آگے آئے گا۔ اس انس کی تردید سردار کائنات نے کی جو قرآن کی آیات میں مولا لقب ہیں، پس آسمان والے نے اس کو راہ راست سے روک دیا، اس کو ذلت آمیز برس نمایاں ہو گیا۔ اور زاہی نے اپنے قصیدے میں یوں نغمہ سرائی کی ہے علی کی ذات وہ ہے جس سے انس حق کی گواہی میں متوش ہو گئے، نتیجے میں برس جس سے انس علی کی ذات وہ ہے جس سے انس حق کی گواہی میں متوش ہو گئے، نتیجے میں مرض برس میں مبتلا ہوئے۔ جب علی نے فرمایا میرے متعلق کون غدیر کی گواہی دے گا، اس وقت سننے والے سامنے آ گئے، لیکن انس گواہی دینے سے رک گئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم بھول گئے ہو؟ پھر فرمایا تم جھوٹے ہو، عنقریب تم ایسی بات دیکھو گے کہ کپڑا بھی جسے نہ چھپا سکے۔ یہاں اجمالی طریقے سے ایک واقعہ اور بھی سنتے چلیے۔ خوارزمی نے مناقب میں مردویان سے اخراج کیا ہے کہ حضرت علی نے ایک شخص سے کسی حدیث کے بارے میں سوال کیا، اس نے حضرت کو جھٹلایا، آپ نے فرمایا تو نے میری تکذیب کی، اس نے جواب دیا میں نے آپ کی تکذیب نہیں کی ہے۔ حضرت نے کہا میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اگر تو نے میری تکذیب کی ہے تو خدا تجھے اندھا کر دے۔ وہ بولا دعا کیجیے۔ اس وقت حضرت نے نفرین کی اور وہ ابھی رہبہ سے باہر بھی نہیں گیا تھا کہ اندھا ہو گیا۔ یہ روایت خواجہ پارسا نے فصل الخطاب میں امام میں
امام مستغفری کے طریق سے نقل کی ہے۔ حاشیہ نمبر 1 مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 378 حدیث نمبر 396 کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح نور الدین عبد الرحمن جامی نے بھی مستغفری سے روایت کی۔ ابن حجر نے سوائق میں اس بات کو امیر المومنین کی کرامت کے ذیل میں لکھا ہے۔ وصابی نے بھی الاکتفاء میں زازان کے حافظ عمر بن محمد ملائی کی سیرت کے طریق سے روایت کی اور بھی دوسرے بہت سے افراد نے اس کو نقل کیا ہے۔ حاشیہ نمبر 1 سوائق محرکہ صفحہ نمبر 77 اور صفحہ نمبر 129 امیر المومنین علیہ السلام کا مناشدہ صفین میں بزرگ تابعی ابو صادق سلیم بن قیس ہلالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ صفین کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام اپنے سپاہیوں کے درمیان ممبر پر تشریف لے گئے۔ ارد گرد لوگوں کے ٹھٹ لگ گئے۔ ان موجود لوگوں میں مہاجرین و انصار کے افراد بھی تھے۔ آپ نے خدا کی حمد و ستائش کے بعد فرمایا، لوگوں میرے ذاتی فضائل و محاسن شمار سے باہر ہیں۔ پھر یہ کہ خداوند عالم نے اپنی کتاب میں آیات نازل کی، رسول نے حدیثیں فرمائیں، یہ فضائل و مناقب کافی سے زیادہ ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن میں سابق کو مسبوق پر فضیلت دی ہے اور امت کا کوئی بھی فرد اس سلسلے میں مجھ سے بازی نہیں لے گیا ہے۔ سب نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں آپ سب کو قسم دیتا ہوں کہ جب آیا السابقون السابقون اولئک المقربون کے متعلق سوال کیا گیا تو کیا رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ خدا نے یہ آیت انبیاء و اوصیاء کے متعلق نازل کی ہے اور میں تمام انبیاء سے افضل، میرا وصی علی بن ابی طالب تمام اوصیاء سے افضل ہے۔ یہ سن کر لگ بھگ 70 مہاجرین و انصار کے بزرگ اصحاب نے کھڑے ہو کر اپنے کانوں سننے کی گواہی دی۔ ان میں ابو حسیم بن تہیان، خالد بن زید، ابو ایوب انصاری اور مہاجرین میں عمار یاسر تھے۔ حضرت نے فرمایا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ آیہ اولی الامر اور آیہ ولایت نیز آیہ ولیجہ کے متعلق لوگوں نے رسول سے پوچھا کہ خاص مومنین کے لیے نازل ہوئی ہیں یا اس کے مصداق تمام مومنین ہیں۔ نتیجے میں خدا نے پیغمبر کو ولایت کی تفسیر و تبلیغ کا اسی طرح حکم دیا جس طرح نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی تبلیغ کا حکم دیا تھا۔ پھر آپ نے میری ولایت متعین کرتے ہوئے غدیر خم میں فرمایا کہ خدا نے مجھے ایک ایسے پیغام کی تبلیغ کی تاکید کی ہے کہ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ مجھے اندیشہ کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، لیکن خدا کی سخت تہدید کے بہرحال حکم پہنچا دو ورنہ عذاب دوں گا۔ مجھ سے فرمایا، یا علی کھڑے ہو جاؤ۔ پھر لوگوں کو صلوات جامع کی منادی کرا دی اور اور ظہر کی نماز ادا کی۔ پھر فرمایا، لوگو یقیناً خدا میرا مولا ہے اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں۔ ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ با اختیار ہوں۔ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ خدایا، جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، جو دشمنی کرے تو بھی اس کا دشمن ہو جا، جو مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، جو انہیں چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے۔ سلمان نے کھڑے ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ، یہ ولایت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا، جیسی ولایت میری ہے جس کے نفسوں پر میں با اختیار ہوں، یہ علی بھی اس کے نفس پر با اختیار ہے۔ اس وقت خدا نے آیت نازل فرمائی، آج تمہارے لیے دین کامل کر دیا، تم پر نعمت تمام کر دی اور دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ سن کر 12 بدری صحابی کھڑے ہوئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے رسول خدا سے اسی طرح سنا ہے جس طرح آپ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ قصہ طویل اور بے شمار فوائد پر مشتمل ہے۔ حاشیہ نمبر 1 کتاب سلیم بن قیس، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 757 حدیث نمبر 25 کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ صدیقہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا احتجاج۔ جزری نے اسن المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب میں لکھا ہے کہ اس حدیث غدیر کی لطیف اور نادر ترین سند ہمارے استاد خاتم الحفاظ ابو بکر محمد بن عبداللہ بن محب مقدسی کی ہے۔ انہوں نے امام محمد زینب بنت احمد بن عبد الرحیم مقدسیہ، ابو المظفر محمد بن فتیان مسنہ، ابو موسیٰ محمد بن ابی بکر حافظ، ابو ابن امہ قاضی، ابو القاسم عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد مدنی، ظفر علی دائی علوی، ابو احمد بن مطرف، ابو سعید ادریسی، محمد بن حسن ہارون رشید کے بیٹے، ابو الحسن محمد بن جعفر حلوانی، علی بن محمد بن جعفر احوازی، ہارون کا غلام، بکر بن
احمد قصری، فاطمہ زینب ام کلثوم، دختران امام موسیٰ بن جعفر، فاطمہ بنت جعفر بن محمد صادق، فاطمہ بنت محمد بن علی، فاطمہ بنت علی بن حسین، فاطمہ و سکینہ و دختران حسین، ام کلثوم بنت فاطمہ بن نبی، فاطمہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بھول گئے غدیر خم میں ارشاد ہوا من کنت مولا ہو فعلی مولا، اور آپ کا یہ ارشاد کہ اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ حاشیہ نمبر 1 اسن المطالب صفحہ نمبر 49۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بزرگ حافظ ابو موسیٰ مدینی نے اپنی کتاب المسلسل بالاسماء میں اس کا اخراج کر کے فرمایا کہ ایک حیثیت سے یہ حدیث مسلسل ہے، وہ یوں کہ 5 خواتین اپنے بھائی کی بہن ہیں جنہوں نے اپنی پھوپھی سے روایت کی ہے۔ سبط اکبر کی للکار۔ حافظ کبیر ابو العباس بن عقدہ نے اخراج کیا، امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے خدا کی حمد و ثنا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے تذکرے کے بعد فرمایا، ہم اہل بیت کو خدا نے اسلام کے ذریعے مکرم فرمایا، ہمارا اصطفیٰ و انتخاب کر کے ہم سے تمام قسم کے رزق کو دور کیا اور ہمیں اچھی طرح پاک کیا۔ آدم سے لے کر جد امجد مصطفیٰ تک اگر انسانوں کے 2 گروہ بھی ہوئے تو ہمیں بہترین گروہ قرار دیا۔ جب خدا نے محمد کو نبوت کے لیے مابعوث اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا تو ان پر کتاب نازل فرمائی اور لوگوں کو دعوت کا حکم دیا۔ اس وقت میرے والد ماجد نے خدا اور رسول کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہی، سب سے پہلے ایمان لائے اور تصدیق کی۔ انہی کے متعلق قرآن میں یہ آیت ہے، پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے صاف دلیل رکھتا ہو، پھر اس کے بعد ایک گواہ بھی اس کی تائید میں ہو۔ اس آیت میں رب کی دلیل میرے جد اور ان کے گواہ میرے والد ماجد ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اس قوم نے میرے جد کا یہ ارشاد سنا ہے کہ کسی قوم نے بہتر دانشور کو چھوڑ کر کسی کو اپنا ولی بنایا تو اس کے معاملات پستی کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ پھر وہ اسی کی طرف رخ کریں گے جسے چھوڑ دیا تھا۔ اس قوم نے میرے جد کا یہ ارشاد بھی سنا ہے کہ میرے والد کے لیے فرمایا، تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ انہوں نے دیکھا اور سنا ہے کہ رسول خدا نے غدیر خم میں میرے والد کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، اللہم وعال من والا وعاد من عادہ۔ پھر رسول اللہ نے لوگوں کو تاکید فرمائی کہ یہاں موجود لوگ غائب افراد تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ احتجاج سے بھرپور یہ خطبہ قندوسی کی یناب المعدہ میں بھی ہے۔ حاشیہ نمبر 1 یناب المعدہ صفحہ نمبر 482، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 150، باب نمبر 90۔ فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کا مناشدہ۔ بزرگ تابعی ابو صادق سلیم بن قیس ہلالی نے اپنی کتاب میں شیعان علی پر معاویہ کی سخت گیری اور ان کے احتجاج کا بلیغ تجزیہ کیا ہے۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد کا حال یوں لکھتے ہیں، معاویہ کی موت سے 2 سال قبل امام حسین علیہ السلام نے حج بیت اللہ کا ارادہ فرمایا۔ آپ کے ہمراہ عبداللہ بن عباس و عبداللہ بن جعفر بھی تھے۔ اس موقع پر امام نے بنی ہاشم کے مرد و زن، حاجی و غیر حاجی، دوست اور دوستدار، شیعوں کے علاوہ معرفت شناس انصار جو صحابہ و تابعین میں عبادت گزار اور نیکیوں سے آراستہ تھے، سب کو جمع کیا۔ منی کے میدان میں لگ بھگ 700 آدمیوں میں معزز تابعین کی اچھی خاصی تعداد تھی اور تقریباً 200 اصحاب رسول بھی تھے۔ ان کے درمیان کھڑے ہو کر حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا، اما بعد، اس بدکار سرکش معاویہ نے ہمارے شیعوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا اسے تم جانتے ہو، تم نے دیکھا اور مشاہدہ کیا، تمہارے پاس خبریں بھی پہنچتی ہیں۔ میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر میری بات سچ ہو تو تصدیق کرنا، غلط کہوں تو جھٹلا دینا۔ توجہ سے سنو اور لکھو، پھر تم اپنے وطن واپس جاؤ اور وہاں جسے لائق اعتماد سمجھو اسے ہمارے حق کی طرف دعوت دو، اور جو کچھ تمہیں علم ہے بتاؤ، کیونکہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں یہ حق ملیا میٹ اور مغلوب نہ ہو جائے، حالانکہ خدا اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، اگرچہ کافروں کو ناگواری گزرے۔ اس موقع پر امام علیہ السلام نے اپنے بارے میں نازل آیات کی تلاوت اور اس کی تفسیر بیان کی۔
رسول خدا نے آپ کے والد ماجد مادر گرامی اور آپ نیز آپ کے اہل بیت کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھے اس کی روایت کی۔ آپ کی تقریر کے دوران بار بار صحابہ کہہ رہے تھے خدا گواہ یہ سب سچ ہے، اور تابعین کا نعرہ تھا یہ سب معتبر صحابہ سے نقل ہوتا آیا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ رسول نے بروز غدیر خم علی کو ولایت کے لیے تعین فرمایا اور اعلان کر دیا کہ جو یہاں حاضر ہیں غائب لوگوں تک پہنچا دیں۔ سب نے کہا خدا گواہ ہے، بالکل سچ ہے۔ آخری حدیث۔ حاشیہ نمبر 1، کتاب سلیم بن قیس، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 788، حدیث نمبر 26۔ اس تقریر میں فضائل کی متواتر سندیں ہیں، اصل کی طرف رجوع کیا جائے۔ معاویہ سے عبداللہ بن جعفر کا احتجاج۔ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کا بیان ہے کہ میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ معاویہ کے پاس موجود تھا۔ وہاں عبداللہ بن عباس اور فضل بھی تھے۔ معاویہ میری طرف متوجہ ہو کر بولا تم حسن و حسین کی بڑی تعظیم کرتے ہو، حالانکہ نہ وہ تم سے بہتر ہیں نہ ان کے باپ۔ اگر دختر رسول فاطمہ نہ ہوتی تو میں کہتا کہ تمہاری ماں اسماء بنت امس سے بھی بہتر نہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم تمہاری معلومات ان کے اور ان کے والدین کے بارے میں بہت کم ہے۔ خدا کی قسم یہ دونوں مجھ سے بہتر ہیں، ان کے والدین میرے والدین سے بہتر ہیں۔ اے معاویہ جو کچھ میں نے ان کے متعلق اور ان کے والدین کے متعلق رسول خدا سے سنا اور حافظے میں محفوظ کیا ہے اس سے تم قطعی غافل ہو۔ معاویہ نے کہا اچھا تو وہ سب بیان کرو، تم نہ جھوٹے ہو نہ تم پر تہمت لگائی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا میرا خیال تمہارے خیال سے بہت بلند ہوگا۔ معاویہ نے کہا ٹھیک ہے، چاہے وہ احد و ہیرا سے بھی بڑا ہو، اس وقت تو خدا نے ان کو قتل کر دیا اور تمہاری جمعیت پراگندہ کر دی، خلافت کو اس کے مستحق تک پہنچایا۔ بیان فضائل میں کوئی حرج نہیں، مجھے نقصان نہ ہوگا۔ میں نے کہا جب یہ آیت اور جو میں نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس شجرے کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے لوگوں کے لیے فتنہ قرار دیا ہے۔ لوگوں کے استفسار پر رسول خدا نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے منبر پر 12 گمراہی کے سرداروں کو چڑھتے اور اترتے دیکھا اور امت کو الٹے پیر واپس کرنے کی صحیح کرتے دیکھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ وہ ابو العاص کے بیٹے ہیں۔ جب ان کی تعداد 15 تک پہنچ جائے گی تو کتاب خدا میں تحریف، بندگان خدا کو غلام اور مال خدا کو شخصی ملکیت سمجھنے لگیں گے۔ اے معاویہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے وہ منبر پر تھے اور میں ان کے پہلو میں موجود تھا۔ منبر کے سامنے عمر بن ابی سلمہ، اسامہ بن زید، سعد بن ابی وقاص، سلمان فارسی، ابو ذر، مقداد اور زبیر بن عوام بھی تھے۔ حضرت نے فرمایا کیا میں مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ با اختیار نہیں ہوں؟ سب نے کہا یقیناً ہے اے خدا کے رسول۔ پھر فرمایا کیا میری بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہیں؟ سب نے کہا یقیناً ہے۔ پھر فرمایا من کن تو مولا ہو فعلی مولا، اس کے نفس پر اس سے زیادہ با اختیار، اور علی کے شانوں پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہم وعلی من وعاد من آداہ۔ اے لوگو میں مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ با اختیار ہوں۔ مومنین پر صرف یہی میرا امر ہے، ان کے بعد میرا بیٹا حسن مومنین پر اولا بھی تصرف ہے، اور مومنین پر صرف یہی اس کا امر ہے۔ دوبارہ لوگوں سے خطاب فرمایا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو علی تمہارے نفسوں پر زیادہ مختار کل ہوں گے۔ جب علی دنیا سے رخصت ہوں تو میرا بیٹا حسن مالک و مختار ہے، حسن کے بعد میرا فرزند حسین مالک و مختار ہے۔ آخر میں عبداللہ کا بیان معاویہ کہنے لگا کہ اے فرزند جعفر تم نے بڑی بات کہہ دی، اگر تمہاری بات سچ ہے تو تمہارے خاندان والوں کے سوا سبھی ہلاک ہو گئے، نہ مہاجر باقی بچے نہ انصار۔ میں نے کہا خدا کی قسم جو کچھ میں نے کہا وہ مطابق واقع اور حق ہے، میں نے خود رسول سے سنا ہے۔ معاویہ نے امام حسن اور امام حسین نیز عبداللہ ابن عباس کی طرف رخ کر کے کہا فرزند جعفر کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن عباس نے جواب دیا اگر تمہیں ان کے بیان پر ایمان نہیں تو انہوں نے جن لوگوں کا نام لیا ان سے پوچھ لو۔ معاویہ نے عمر بن سلمہ اور اسامہ کے پاس آدمی بھیجا تو انہوں نے گواہی دی کہ فرزند جعفر نے جو کچھ کہا اسے ہم لوگوں نے خود بھی سنا ہے۔ آخر میں عبداللہ بن جعفر نے کہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً بہترین فرد کو غدیر خم میں اور دوسرے مواقع پر امت کی ہدایت کے لیے متعین فرمایا، ان پر حجت قرار دی، ان کی اطاعت کا حکم دیا، انہیں سمجھا دیا کہ علی کی نسبت رسول سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اور یہ کہ رسول کے بعد وہ تمام مومنوں کے والی ہیں
اولا بالتصرف ہیں، رسول کی طرح علی جانشین رسول ہیں، ان کے وصی ہیں، ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، ان کی دوستی خدا کی دوستی ہے، ان سے کینہ خدا سے کینہ ہے۔ آخر حدیث تک بے شمار قیمتی فوائد پر مشتمل ہے۔ حاشیہ نمبر 1، کتاب سلیم بن قیس، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 834، حدیث نمبر 42۔ برد نے عمر عاص کو لتھاڑا۔ ابن قتیبہ نے امامہ و سیاسیہ میں لکھا ہے کہ مورخین کا بیان ہے کہ ہمدان کا ایک جوان برد نامی معاویہ کے پاس آیا تو عمر عاص علی کی مذمت کر رہا تھا۔ عمر عاص سے برد نے پوچھا، تو ہمارے بزرگوں نے رسول خدا سے سنا ہے، من کنت مولا فعلی مولا، یہ حدیث غلط ہے کہ صحیح؟ عمر نے کہا صحیح ہے، تم نے جو سنا اس پر اضافہ سن لو کہ جتنے فضائل علی کے ہیں کسی صحابی کے نہیں۔ ہاں وہ جوان چیخ پڑا۔ عمر بولا، لیکن علی نے اقدام قتل عثمان کر کے تمام فضائل ملیہ میٹ کر لی ہے۔ برد نے پوچھا، علی نے قتل عثمان کا حکم دیا تھا یا خود قتل کیا تھا؟ عمر نے کہا یہ سب کچھ نہیں، لیکن انہیں قاتلوں کو پناہ دی تھی اور انتقام میں رکاوٹ ڈالی تھی۔ برد نے کہا اس کے باوجود لوگوں نے ان کی بیعت کی۔ عمر نے کہا ہاں۔ برد نے پوچھا پھر تم نے بیعت کیوں توڑی تھی؟ عمر نے کہا میں نے قتل عثمان میں متہم سمجھتا تھا۔ برد نے کہا تم پر بھی تو وہی تہمت عائد ہوتی ہے۔ عمر نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، اسی لیے میں فلسطین چلا گیا تھا۔ جب وہ نوجوان اپنے قوم قبیلے میں پہنچا تو لوگوں سے بولا، میں ایسے آدمیوں کے پاس سے آ رہا ہوں کہ خود انہی کی باتوں سے حجت قائم ہو جاتی ہے، علی حق پر ہیں، انہی کی پیروی کرو۔ حاشیہ نمبر 1، الامامہ و سیاسیہ، صفحہ نمبر 93، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 97۔ عمر عاص کا معاویہ سے احتجاج۔ خطیب خوارزمی نے مناقب میں معاویہ عمروں کے خطوط نقل کیے ہیں۔ معاویہ نے عمر عاص کو جنگ صفین میں اپنی مدد کی ترغیب دی۔ عمروں نے جواب دیا، عمروں کے جواب کی فقرے، تم نے ابو الحسن برادر اور وصی رسول کی طرف جو بغاوت اور حسد کی نسبت دی اور صحابہ کو فاسق اور قتل عثمان کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، یہ تمام باتیں جھوٹ اور گمراہی پر مشتمل ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ابو الحسن نے رسول پر جان فدا کر دی؟ شب ہجرت ان کے بستر پر سوئے، وہ ہجرت و اسلام میں سابق ہیں۔ رسول نے ان کے لیے کہا کہ وہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، اور مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد نبی نہیں ہیں۔ انہی کے بارے میں غدیر خم میں رسول نے فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا۔ حاشیہ نمبر 1، مناقب خوارزمی، صفحہ نمبر 24، صفحہ نمبر 199، حدیث نمبر 240۔ عمار یاسر کا احتجاج۔ نصر بن مزاحم کتاب صفین میں عمار یاسر کی ایک طویل تقریر لکھتے ہیں، آپ نے بروز صفین عمر عاص کو اس طرح مخاطب فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بیعت شکنوں سے جنگ کا حکم دیا، وہ ہم کر چکے۔ مجھے قاسطین منحرف حق سے جنگ کا حکم دیا، وہ تم لوگ ہو۔ اب مارقین دین سے نکل جانے والے باقی رہ گئے، میں نہیں جانتا کہ انہیں پا سکوں گا یا نہیں۔ اپنے مقتول نسل، اے مقتول نسل، کیا تو نہیں جانتا کہ رسول خدا نے علی کے لیے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، میرا مولا تو خدا اور رسول اور ان کے بعد علی ہے، تیرا کوئی مولا نہیں۔ عمروں نے جواب میں کہا، اے ابو الیقظان، عمار کی کنیت، مجھے ملامت نہ کرو۔ حاشیہ نمبر 2، وقت الصفین، صفحہ نمبر 176، صفحہ نمبر 383۔ بقیہ باتیں عمر عاص کے حالات میں بیان ہوں گی، اسے شرح نہج البلاغہ میں ابی الحدید نے بھی لکھا ہے۔ حاشیہ نمبر 3، شرح نہج البلاغہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 273، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 21، صفحہ خطبہ نمبر 124۔ ازبغ بن نباتہ کا احتجاج۔ امیر المومنین علیہ السلام نے صفین کے زمانے میں معاویہ کو خط لکھ کر ازبغ کے ہاتھوں روانہ کیا۔ ازبغ کا بیان ہے کہ معاویہ چرمی ٹکڑے پر بیٹھا تھا، دو سبز رنگ کی تکیہ لگی ہوئی، دائنی طرف عمر عاص، حشب اور زوقلہ تھا، بائیں طرف اس کا بھائی عتبہ، عبداللہ بن عامر بن کریز، ولید فاسق بنص قرآن، ابن عقبہ، عبد الرحمن ابن خالد
ابن خالد شرجیل ابن سمت اور اس کے سامنے ابو ہریرہ، ابو دردہ اور نعمان بن بشیر اور ابو امامہ باہلی بیٹھے ہوئے تھے۔ معاویہ نے خط پڑھ کر کہا، علی قاتلان عثمان کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے۔ ازبق کہتے ہیں، میں نے کہا، اے معاویہ، خون عثمان کا بہانہ مت ڈھونڈو، تم حکومت و اقتدار کے خواہش مند ہو، اگر تم چاہتے تو عثمان کی زندگی میں ان کی مدد کر سکتے تھے، لیکن تم تو ان کے قتل کے منتظر تھے تاکہ اس معاملے کو حصول حکومت کا وسیلہ قرار دے سکو۔ معاویہ میری بات سے لال بھپکا، سرخ انگارہ ہو گیا۔ میں نے سوچا اس کا غصہ کچھ اور بڑھ کے ابو ہریرہ کی طرف رخ کر کے میں نے کہا، اے صحابی رسول، میں تمہیں اسی ذات کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی خدا نہیں، تم مجھے بتاؤ، کیا تم غدیر میں موجود تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں میں موجود تھا۔ میں نے پوچھا، پھر تم نے علی کے متعلق وہاں کیا سنا؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول سے سنا، من کنت مولاہ فعلی مولا، خدایا جو اسے دوست رکھے اسے دوستی کر، جو اس کو دشمن رکھے اس کو دشمن رکھ، جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، جو اسے چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے۔ میں نے کہا، اے ابو ہریرہ، اب تو تمہاری یہ حالت ہے کہ ان کے دشمن سے تم نے دوستی گانٹھ رکھی ہے اور ان کے دوستوں کو دشمن رکھتے ہو۔ یہ سن کر ابو ہریرہ نے طویل ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی روایت حنفی نے مناقب اور ابن جوزی نے تذکرہ میں کی ہے۔ حاشیہ نمبر 1، مناقب خوارزمی، صفحہ نمبر 130، صفحہ نمبر 205، حدیث نمبر 240، تذکرۃ الخواص، صفحہ نمبر 48، صفحہ نمبر 85۔